بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ قل فرما دیجئے اننی ہدانی، بے شک ہدایت دی ہے مجھے، اور ربی میرے رب نے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی جانب، دیناً قیما، جو سیدھا دین ہے، ملت ابراہیم، طریقہ ہے، ملت ہے ابراہیم علیہ السلام کی، حنیفہ، جو ایک خدا کے تھے، جو ایک خدا کے تھے، وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے وہ شرک کرنے والوں سے۔ اللہ تعالی لفظ قل کے ساتھ جب خطاب فرماتے ہیں تو یقیناً اس خطاب کی بڑی الگ تھلگ اہمیت ہوتی ہے۔ یہاں اگر آپ توجہ سے سنیں تو 2 ماہ پہلے ہمارے مدرسے گوجرانوالہ میں حضرت شاہ صاحب نے خطاب کیا اور اس میں ایک لفظ بولا، بڑا مزیدار لفظ ہے۔ یہ قرآن کتاب ہے اللہ کی، اور اللہ کی باتیں ہیں۔ اس میں اللہ کہتے ہیں قل میرے نبی آپ ان سے کہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ عام طور پہ جب کوئی بندہ خود بات نہیں کرتا، دوسرے کو کہتا ہے نا کہ تم کرو، تو اس کا عام مطلب یہ ہوتا ہے کہ تو مجھ سے اچھی بات کر سکتا ہے، تو کر۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ اللہ سے اچھی باتیں کرے، یہ تو ہو نہیں سکتا، لیکن اللہ اپنے نبی کو بار بار کل 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 کہہ کے خطاب کرنے کا حکم نامہ جو صادر فرماتے ہیں، اس میں اللہ نوع انسانی کو بتانا چاہتے ہیں، لوگوں، میں اللہ نے اپنے نبی سے کئی خطابات کروا کے قرآن میں درج کر کے بتا دیا ہے، جس طرح میں اللہ کی باتوں کی بڑی اہمیت ہے، اسی طرح میرے نبی کی باتوں کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ آپ کی گفتگو کو ایک انسان سمجھ کے چھوڑا نہیں جا سکتا، اور آپ پہلے پارے سے چلیں نا آخر تک، کتنے کل ہیں اور کتنے مسئلوں کی وضاحتیں ہیں۔
یہاں پر بھی قل فرما دیجئے اننی ہدانی، بے شک مجھے میرے رب نے ہدایت دی ہے، میرے رب نے میری رہنمائی فرمائی ہے۔ کہاں پر؟ الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی جانب۔ میرے رب نے مجھے ہدایت دی ہے۔ میں مکہ مکرمہ کی بستی میں بتوں کی عبادت ہوتی تھی، قتل و غارت تھی، لڑائی جھگڑا تھا، شراب نوشی تھی، بے حیائی بدکاری تھی۔ کعبۃ اللہ میں ایک نہیں سینکڑوں بت رکھے جا چکے تھے، لیکن اس مکہ مکرمہ کی خستہ حال یعنی مذہبی طور پر گئی گزری بستی جو بن چکی تھی، اس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے الگ تھلگ کر کے ہدانی ربی، میرے رب نے میری رہنمائی فرمائی، میرا سینہ کھولا، مجھے اپنا تعارف کروایا، مجھے اپنا پتہ بتایا، مجھے اپنی کتاب کی دانش دی، مجھے اپنے دین کا فہم دیا۔ اللہ نے مجھے اس بستی سے الگ تھلگ کر کے اتنی رہنمائی کی، اتنا پتہ دیا، اتنا تعارف کروایا کہ اب قیامت تک جس نے بھی اللہ کا تعارف کرنا ہے وہ کسی اور کے پاس نہ جائے۔ مجھے اللہ نے اپنا اتنا تعارف کروا دیا ہے کہ قیامت تک اب رب کا پتہ بتانے کے لیے میں کافی ہوں، کسی اور پیغمبر کی ضرورت نہیں رہ گئی۔ سمجھے آپ؟ اتنی ہدایت اللہ نے مجھے دی۔ دینن قیاما، سیدھا دین ہے، کوئی کج روی نہیں، کوئی ٹیڑھا پن نہیں، کوئی اس میں اتار چڑھاؤ نہیں، کھلی کھلی باتیں، صاف ستھری باتیں۔ ملت ابراہیم، یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کار ہے، ان کی ملت ہے۔ حنیفہ، جو ایک اللہ کے تھے، کوئی برادری نہیں، کوئی مفاہمت نہیں، کوئی مداہنت نہیں، بلکہ یکسو ہو کر اگر اپنے بیٹے کو بیابان جنگل میں چھوڑا ہے تو پھر بھی اولاد کی محبت آڑے نہیں آئی، اللہ کے ہو کر رہ گئے۔ اسماعیل کے گلے پہ چھری چلانی ہے تب بھی محبت آڑے نہیں آئی، اللہ کے ہو کر رہ گئے۔ آگ میں جانے کی بات آئی ہے تب بھی کوئی اپنا آپ درمیان میں نہیں آیا، زندگی اور دنیا کی محبت آڑے نہیں آئی، بلکہ آگ میں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ حنیفہ، یکسو تھے، ایک اللہ کے تھے، اللہ کے سوا کسی اور جانب توجہ نہیں کی، نہ بیوی کی جانب، نہ اولاد کی جانب، نہ اپنی ذات کی جانب۔ اس لیے سنو، اللہ کا ہو جانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے رب کا ہو جانا یعنی وما کانا من المشرکین، ابراہیم مشرک نہیں تھے۔ اصل بات یہ ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، وہاں پر بھی یہ لفظ ہے، یہاں پر بھی ہے وما کان من المشرکین ولم یکو من المشرکین۔ قرآن کے مقامات ہیں، ابراہیم کا مشرکوں سے کوئی تعلق نہیں تھا، مشرکوں سے کوئی وابستگی نہیں تھی، ابا جان سے بھی
برادری سے بھی کہہ دیا تھا بدا بیننا و بینکم العداوہ، ہمارے تمہارے درمیان عداوت ہے، ہمارے تمہارے درمیان بغض اور دشمنی ہے۔ اس بغض کا باعث کوئی مکان نہیں ہے، گلی نہیں ہے، کوئی زمین کا کنارہ نہیں ہے، یہ لڑائی جھگڑا کسی درخت کی بنیاد پر نہیں ہے، مکان تیرا چھوٹا یا میرا اس کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ اس لڑائی اور جھگڑے کی بنیاد ہے تم در در پہ جانے کے عادی ہو۔ میں ابراہیم ایک در کا مانگے تو ایک دروازے پہ آنے والا ہوں، لہذا میرے تمہارے درمیان اکٹھ ہونا ہے ایک ہی سبب سے ہو سکتا ہے کہ تم بھی اپنی مشکلات میں، اپنی مصیبتوں میں، اپنی ضرورتوں میں ایک پروردگار عالم کو مشکل کشا سمجھو، حاجت روا سمجھو، پکارے سننے والا سمجھو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے مَن یرغب عن ملت ابراہیم الا من صفح نفسہ، اے لوگو ابراہیم خلیل کے طریقے سے جو بندہ الگ ہو گیا سمجھو کہ وہ بے وقوف ہے۔ سمجھے وہ کیا ہے؟ الا من، ابراہیم خلیل کی ملت سے کوئی بھی کنارہ کش نہیں ہوگا، الا مگر من صافحہ نفسہ، وہ جو بے وقوف ہے، یعنی عقل مند، عقل سلیم رکھنے والا کبھی بھی ابراہیم خلیل سے الگ نہیں ہو سکتا۔ اور ملت ابراہیم ہے کیا؟ ابا جان، یا ابت لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، ابا جنہیں تم پکار رہے ہو، جن کی عبادت کر رہے ہو، وہ سنتے نہیں، دیکھتے بھی، نفع نقصان کے مالک بھی۔ وہ بندہ جس نے غیر اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا کہ یہ پکارے سنتا ہے، وہ ابراہیم خلیل کی ملت سے ہٹ گیا، بے وقوف ٹھہرا۔ جو یہ کہے کہ میں جن کی قبروں پہ جا رہا ہوں یہ قبر سے دیکھتے ہیں، ابراہیم خلیل کہہ رہے نہیں دیکھتے، یہ کہتا ہے دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ بے وقوف ٹھہرا، اس نے ابراہیم خلیل کی ملت سے اعراض کر لیا اور اس نے سمجھا کہ یہ نفع کے مالک ہیں، نقصان کے مالک ہیں، حالانکہ ملت ابراہیم کیا تھی؟ لا یغنی عنک شیئا، یہ نفع نقصان کے مالک۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو کئی مقامات پہ یہ تاکید فرمائی ہے، اے میرے نبی اتبع ملت ابراہیم حنیفا، آپ اس ابراہیم کی پیروی کریں جو اس زمانے میں دنیا میں وقت گزارتے ہوئے بھی نظر آتا تھا کہ یہ بندہ دنیا کا نہیں ہے بلکہ یہ بندہ صرف اپنے اللہ کا ہے۔ سمجھے؟ آپ کو یاد ہوگا میں پہلے کہہ چکا ہوں، یہ باپ کی مخالفت یہ صرف اکیلے باپ کی مخالفت نہیں تھی کہ ابے کے مخالف ہے، نہیں، وہ اس زمانے کا بت فروش تھا، وقت کے حکمران کا منظور نظر تھا، اپنے علاقے کا بت بیچ بیچ کے بہت بڑا تاجر تھا۔ ابے کی مخالفت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دور کے ایک معیشت والے اور مالدار آدمی کی مخالفت کرنا، کر دی۔
نہیں چھوڑا۔ اس لیے کہ یہ جو نشہ ہے نا مسئلہ توحید کا، یہ نشہ بڑا عجیب ہے، اور یہ دعا کیا کرے اللہ ہم سب کو آخری دم تک یہ نشہ نصیب رہے۔ آپ حیران ہوں گے، میں کل کے سبق میں آپ مجھے یاد دلائیں تو میں پہلے بھی سنا چکا ہوں متعدد بار، کل میں سناؤں گا۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ، کانوں میں روئی ڈالی تھی جنہوں نے مکہ میں، لیکن ان کے قصے کا جو آخری حصہ ہے نا، گھر جا کے کہہ رہے ہیں بی بی کو تو میری نہیں اور میں تیرا، یہ بڑا دلچسپ ہے۔